میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اسلام میں شرم و حیا کو جو مقام دیا گیا ہے اور حیا کرنے والوں کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا چلا آ رہا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا دو خواتین کا ایک واقعہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ان آیات میں اللہ نے نہ ان عورتوں کے نسب کو بیان کیا، نہ مال کو بیان کیا، نہ ان کے قد و قامت کو بیان کیا، نہ ان کے حسن و جمال کو بیان کیا، بلکہ اللہ نے ان میں جو سب سے اہم خوبی تھی وہ حیا تھی۔ اللہ نے ان کی حیا کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا وہ حیا کی وجہ سے مردوں سے الگ تھی، اور جب موسیٰ کے پاس دوبارہ بلانے کے لیے ان میں سے ایک عورت گئی تو اس کے چلنے میں بھی اللہ نے کہا حیا نظر آ رہی تھی۔ تو یہ حیا اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت اللہ کو محبوب یہ عمل ہے کہ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کیا تھا کہ جسے رسول اللہ نے کہا تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، ان دونوں میں سے رسول اللہ نے ایک حیا کا ذکر کیا ہے کہ تو بڑا حیائی دار انسان ہے، تیری یہ حیا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں حیا آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا یہ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہو، موبائل ہوں، کوئی بھی میڈیا ہے، یہ ہماری حیا کو ختم کرنے میں سب سے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج ہماری حیا کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر، ہمارے میڈیا پر ایسی خواتین بٹھائی جاتی ہیں، ایسے پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ جن کو ایک حیا دار انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر کہیں کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہے، اس کے درمیان میں کچھ سیکنڈز کے لیے ایسا ایک پروگرام لایا جاتا ہے، مشہوری کے لیے ایسا ایک ایڈ چلا دیا جاتا ہے جو بالکل یہاں ہوتا ہے، پہنچ ہوتا ہے، جسے اہل ایمان دیکھ تک نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری حیا کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی ہماری بدبختی کا عالم دیکھیے کہ سال کے 11 مہینے جو خواتین، جو مرد اپنے جسموں کو بیچتے ہیں، اپنے جسموں کی نمود و نمائش کرتے ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، رقص و سرور میں، وہی ہمیں رمضان میں آ کر فیض و افطاری میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انہیں یہ حیا نہیں ہے کہ اہل علم کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور ان ڈرامے باز اور فلمی لوگوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اور یہ جب ہمیں دین سکھاتے ہیں تو عریاں ان کا دین سکھاتے ہیں، دوپٹہ ان کا برائے نام ہوتا ہے، لباس ان کا برائے نام ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اس نسل کو
وہ یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ دین وہ ہے جو ہم تمہیں دے رہی ہیں۔ اگر وہ اتنی دیندار ہیں، اگر وہ اتنی دین سے وابستہ ہیں، اگر انہیں دین اتنا پسند ہے، تو باقی 11 مہینے وہ خود دین پہ کیوں نہیں چلتی؟ وہ 11 مہینے ہر فحاشی کا کام، ہر برا کام، ہر جسم کی نمائش کا کام وہ کر گزرتی ہیں، اور 1 مہینہ وہ ہمیں دین کی تبلیغ دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی سے ہماری نسل نوح یہ سبق لے رہی ہے، نہیں دین وہ نہیں ہے جو علماء منبروں پہ بیان کرتے ہیں، دین وہ ہے جو رمضان کی افطاری اور سحری کی ٹرانسمیشن میں چل رہا ہے، اور اسی سے ہماری حیا ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے سے حیا کو مٹاتی چلی جا رہی ہیں، حیا کو ختم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ان میں دیکھیے عالم کیا ہوتا ہے کہ لڑکی ہے، عورت ہے، اور وہ سامنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر علماء سے سوال کر رہی ہوتی ہے، وہ ان سے سوال کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ کے جوابات لوگوں کے وہ خود دے رہی ہوتی ہے۔ اب اہل ایمان کا طرز عمل، اسلام کے ماننے والی خواتین کا طرز عمل، وہ تو مردوں کے سامنے یوں بیٹھ بھی نہیں سکتی، بیٹھے کی بھی کسی مجبوری میں تو باپردہ ہو کر بیٹھیں گی، ان کی تو سروں پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں حیا سکھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں دین سکھا رہی ہوتی ہیں، جو خود سارا سال بے حیائی میں گری رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے، اس دین کو ہمیں اہل دین سے سمجھنا چاہیے، اس مذہب اسلام کو ہمیں اہل اسلام سے سمجھنا چاہیے، جو صحیح معنوں میں دین کے داعی بھی ہیں اور دین کو پھیلانے والے بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ لوگ یہ دین نہیں پھیلاتے، یہ لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، اور جو لوگوں میں فحاشی پھیلاتا ہے قرآن کہتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب بھی سخت ترین ہے اور آخرت کا عذاب بھی سخت ترین ہے۔ اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، قرآن کریم نے ان کے متعلق، وہ اہل ایمان لوگ تھے، انہیں قرآن نے کہا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اور نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ بھی حیا میں آتا ہے، اور ہماری خواتین تو نگاہ اٹھا کے چلتی ہیں، جو چیز مرد کو نظر نہ آئے وہ خاتون کو پہلے نظر آ جاتی ہے۔ اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ، اس قدر جوان مردی کے ساتھ وہ بازاروں میں ٹہلتی ہیں، وہ شہروں میں جاتی ہیں، وہ گھروں سے نکلتی ہیں کہ جیسے انہیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام اٹھائیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو امہات المؤمنین سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ عظیم، زیادہ باحیا اور زیادہ ایمان والی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی بیویاں، آپ کی ازواج، وہ حیا کا نمونہ تھی، پیکر تھی۔ آج تو کہا جاتا ہے یہ حیا اور یہ پردہ یہ دل کا ہونا چاہیے، حیا اور پردہ دل کا ہونا چاہیے، یہ ظاہری نمود و نمائش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ عام مرد، عام خواتین جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سب سے عظیم خواتین ہیں، جو سب سے عظیم عورتیں ہیں، جو اہل ایمان کی مائیں ہیں، جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کا پردہ دیکھیے، ان کی حیا دیکھیے، ان کی شرم دیکھیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہم حالت احرام میں بھی
اگر ہم چل رہی ہوتی رسول اللہ کی ہمراہ تو اگر ہمارے سامنے مرد آ جاتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہرے پہ اون لیا کرتی تھی کہ کہیں ہمارے چہروں پہ ان غیر محرم مردوں کی نگاہیں نہ پڑ جائیں. اس قدر وہ حیادار عورتیں، اس قدر حیا کرنے والی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حالت احرام میں جب ہمارا مردوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ہم اپنی چادروں سے اپنے چہرے کو ڈانپ لیا کرتی تھی کہ کہیں ہمارے چہروں پہ ان کی نگاہیں نہ پڑ جائیں. ان سے پاک اور ان سے عظیم کون ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے دل کا پردہ نہیں تھا؟ کیا ان کے دل نہیں تھے؟ ان کے دل تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، حیا تھی ان کے دل میں. آج ہی جو کہتے ہیں نا دل کا پردہ ہے، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. پردہ دل کے لیے نہیں ہے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، وہ تو پہلے ہی چھپا ہوا ہے. پردہ تمہارے جسم کا ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے.